بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 18ویں پارے کے آخر میں ایک سورت شروع ہوتی ہے جس کا نام الفرقان ہے، اب وہ ختم ہوتی ہے 19ویں پارے میں۔ میں نے سورہ الفرقان کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، 27، 28، 29۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان کا ایک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ مستقبل آنے والے زمانے کے حالات بتانا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کیا ہوگا، یہ آنے والے زمانے کے حالات کا بتانا یہ اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نبی کو بتاتے ہیں تو نبی بھی مستقبل کے حالات بتاتے ہیں۔ نبی اپنی ذات سے مستقبل کے حالات نہیں بتا سکتے، نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں۔ اللہ کے بتانے سے نبی مستقبل کے حالات بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے پچھلے زمانے کے حالات اور آنے والے زمانوں کے حالات بیان کر کے اللہ نے یہ بتایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، کہا یہ سب غیب کی باتیں ہیں نبی، ہم نے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے آپ تک پہنچا دی، یہ باتیں سب غیب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی آنے والے زمانوں کے حالات قرآن میں بیان کرتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کے بھی حالات، قیامت قائم ہونے کے بھی حالات بتاتے ہیں، اور قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات، حشر کے اور پھر حساب و کتاب کے، جنت و جہنم میں داخلے کے، یہ سارے حالات اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن میں بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری باتیں مستقبل سے متعلق، آنے والے زمانوں سے متعلق، نبی نے بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں اللہ کے بتانے سے، اور بہت ساری باتیں نبی کی بتائی ہوئی وہ ایک ایک کر کے سچ بھی ہوتی جا رہی ہے، اور قیامت تک جن باتوں کو اللہ کے نبی نے بتایا وہ سب سچ ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسے دجال کا آنا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، مہدی علیہ السلام کا آنا، جی زمین سے جو ہے صلیب کا ختم ہونا، یہ ساری باتیں، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل سے متعلق بتائی ہیں، اور یہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بتایا، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی،
اللہ کے نبی جو بتاتے ہیں وہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے بتاتے، لہذا نبی کا بتانا بھی وہ اللہ کا بتانا ہوا، لہذا اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب نبی کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ سب نبی کے بعد کے طبقے کے لوگ ہیں۔ اگر یہ اپنی ذات سے کوئی بات بتاتے ہیں، نبی کے حوالے سے بتاتے ہیں، نبی نے یوں فرمایا تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کا حوالہ نہیں، اپنی ذات سے بتاتے ہیں کوئی بات آنے والے زمانے کے بارے میں، یہ یقینی نہیں ہے۔ یہ جیسے نبی کی بات یقینی ہے، جیسے اللہ کی بات یقینی ہے، اللہ اور نبی کے بعد کسی اور کی بات مستقبل کے زمانے کی وہ یقینی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی ذکر بھی نہیں کیا کہ نبی کے بعد بھی کسی کو اللہ مستقبل کے حالات بتلا رہے ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، وہ اتفاق ہے، یا اللہ کے اولیاء ہیں وہ اپنے فہم کی روشنی میں، یعنی فہم و فراست، اللہ نے جو ہے علوم کے خزانوں کی روشنی میں ایک ملکہ دیا، اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے کوئی بات بتا دی، اور اللہ کا جو ولی ہوگا وہ مستقبل کی بات جو بتائے گا وہ یقینی طور سے نہیں بتائے گا، ایسا ہی ہوگا، یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں بتائے گا، یہ کہے گا ممکن ہے، امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دیں گے، امید رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے، اللہ کی ذات سے امید رکھیے یوں ہو سکتا ہے، یہی کہیں گے، منسوب اللہ کی ذات کی طرف کریں گے، اور جو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کیے بغیر مستقبل کی بات یقینی طور سے کہے گا وہ آدمی صحیح نہیں، اس کے پاس کوئی سورس نہیں، اس کے پاس کوئی فن نہیں ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں بتا دے۔ ہاں وہ علامات کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی علامات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، جیسے ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا، اب بہت سارے لوگ اس فن کے ماہرین یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے فن کی روشنی میں عید کا چاند فلاں تاریخ کو ہو سکتا ہے، یہ ہمارے فن کی روشنی ہو سکتا ہے، نہ ہو بھئی ہمارا فن غلط ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا، اس فن کے ماہرین نے ڈنکے کی چوٹ کہا فلاں تاریخ کو چاند نظر آ جائے گا، نہیں آیا۔ یہ محکمہ موسمیات، موسم کی جان پرکھ رکھنے والے لوگ کہتے آج رات فلاں علاقے میں بارش ہوگی، ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے فن کی روشنی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہو سکتی ہے وہاں بارش ہو، اب ہو گئی، اتفاق ہے، نہیں ہوئی، فن کی روشنی میں کہا تھا، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ مستقبل کا علم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے علاوہ کسی کو دیا نہیں ہے، لہذا مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے عاملوں کے چکر لگانا اور یہ یقین رکھنا کہ یہ عامل بتا دیں گے، ہمارے گھر چوری ہو گئی، چلو عامل صاحب کے پاس بتا دیں گے، تو اگر عامل صاحب بتا دینے کا وہ فن رکھتے، گر رکھتے، تو پھر دنیا میں چوری ہی نہیں ہوتی۔ اور ہاں عامل جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ جو ہے ورد ہے، یہ پڑھو، اس کے پڑھنے سے ممکن ہے کہ چوری کیا ہوا سامان مل جائے، چور لوٹا دے، یہ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی مجرب ہیں کہ ان کے ورد سے وہ چوری ہوئی چیز مل سکتی ہے، امکان ہے، بہت سارے وظائف ہیں، ان کے کرنے سے وہ کام ہونے کا امکان ہے، یقینی نہیں، ہو سکتا ہے۔
لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو بتا دوں گا، اور وہ بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، بتاتا بھی ہے۔ بہت سے لوگ مسلمانوں میں وہ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اور ان کی باتوں پر یقین کر لینے سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں۔ جی مثلاً عامل صاحب کے پاس گئے، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ اب وہ آپ کو باتوں باتوں میں اندازہ لگا لیں گے، اچھا ٹھیک ہے اب آپ نے گھر نیا بنایا ہے، جی حاسدین بھی ہیں آپ کے، تو وہ بولے گا کہ ہاں فلاں فلاں بہت حسد کرتے ہیں، تو وہ ان میں سے ایک کے بارے میں کہہ دیتا ہے فلاں نے آپ کے اوپر کچھ کر دیا ہے، گھر پر کچھ کر دیا ہے۔ یہ بیکار کی بات ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ یہ ایسے ہی آپ کی باتوں سے اندازہ لگا کے اس نے ایک تیر چھوڑا، اور آپ نے یقین کر لیا کہ ہاں اب اس نے میرے گھر پہ ایسا کیا، ہمارے گھر پہ جادو کر دیا، سحر کر دیا، عملیات کر دیے، سفلی عمل کر دیا، میرے گھر میں سکون نہیں ہے، لہذا یہ گھرانہ وہ گھرانہ یہ دونوں آپس میں دشمنیوں پر اتر آئے، پھر حسد میں یہ ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئے اور نقصان پہنچانے لگے۔ یہ سارا سب کیا کرایا کس پر ہے؟ اس بات پر جس کی کوئی حقیقت مذہب میں نہیں ہے۔ وہ اس عامل کی کوئی حقیقت اس بات کی نہیں ہے جس بات پر بنیاد بنا کر کے دو خاندانوں میں، دو گھرانوں میں لڑائیاں ہو گئی، دوریاں ہو گئیں۔ یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ یہ طاقت، یہ قدرت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے علم اور فن کی روشنی میں ایسا معلوم ہو رہا ہے، کسی کی ذات کی طرف اشارہ کر کے نام لے کے وہ بھی نہیں بول سکتے۔ وہ بولنے والا بھی علم سے ناواقف ہے، جاہل ہے جو اگر کسی کا نام لے کے بتاتا ہے۔ اور یہ جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ جس کے پاس دکھایا جاتا ہے اس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو کیا پڑھے گا وہ؟ بھائی اس میں لکھا ہوا ہے، قرآن ہے، جو حافظ نہیں ہے وہ دیکھ کے پڑھے گا، لکھا ہوا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کو جو ہے کوڑا کاغذ دے کر کے آپ کو جو ہے کھڑا کر دیا جائے، پڑھو 19واں پارہ، اس میں دیکھ رہا 19واں پارہ ہے ہی نہیں، وہ کوڑا کاغذ ہے، کچھ لکھا ہی ہوا نہیں ہے، وہ کہے گا پاگل ہیں آپ، اس میں تو کچھ لکھا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے 19واں پارہ پڑھو۔ یہ کوڑا کاغذ ہے، اس میں کچھ لکھا، کس نے کہہ دیا پتہ نہیں اس میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ مذہب اسلام نے تو نہیں کہا، ہاں پنڈتوں نے، پجاریوں نے، انہوں نے کہہ رکھا ہے، وہ لوگ اس میں کچھ دیکھتے ہیں وہ لکیر وغیرہ پر، وہ ان کے یہاں ہے، مذہب اسلام میں تو نہیں ہے۔ ہمیں بتا دو اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے کسی کا ہاتھ دیکھا ہے؟ اور نبی کے بعد صحابہ نے کسی کا ہاتھ دے کر کے اس کے حالات بتا دیے ہو؟ کہاں جا رہی ہے قوم؟ یہ اس نبی کی ماننے والی قوم جس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر کے ان کے دنیا سے جانے تک کا ایک ایک پل محفوظ ہے، ایک ایک سیکنڈ محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سیکنڈ میں کیا کیا، اس سیکنڈ میں کیا کیا، سارا کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور یہ امت جو ہے ان ساری چیزوں کے رہنے کے باوجود یہ جہالت کی دلدل میں غوطے لگا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں، یہ سمجھ کر کے یہ بہت کچھ جانتے ہیں، وہ بتا دیں گے۔ اخبار میں ہم ایڈ دیکھتے ہیں، ایڈورٹائز دیکھتے ہیں، اس میں لکھا رہتا ہے کہ جو ہے 3 دن میں شرطیہ علاج،
یعنی اس شرط پر علاج شروع کیا جائے گا کہ 3 دن میں یہ مرض ختم ہوگا، یہ آپ پر جادو ختم ہوگا۔ شرط لگا کر کے کہتا ہے جاہل اور ایمان سے باہر آدمی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا، کچھ جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ یہود آئے تھے اور یہود کے سکھانے سے کفر مکے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے 3 سوال کیے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو معلوم نہیں تھا، اللہ بتاتے تب تو معلوم ہوتا۔ یہی بات میں نے شروع میں کہی تھی، نبی کو بھی اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا۔ اب یہ کل بتاؤں گا نبی نے جو کہہ دیا نا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا میں انشاءاللہ کل کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ کے معنی اللہ نے چاہا تو، کل کو نہیں بتا پائے تو اللہ نے نہیں چاہا۔ میں نے کب کہا تھا کہ بتاؤں گا؟ میں نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا، اللہ نے نہیں چاہا نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی روک لی تھی۔ اچھا نبی نے یہ کہہ دیا ہم کل کو بتائیں گے، نبی کیسے بتا دیں گے؟ چلو بتا لو۔ وحی نہیں آئی اور دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، نبی کے پاس وحی نہیں آئی، اب وہ کیسے بتائیں گے؟ انہیں پتہ نہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے وحی آئی نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ دوسرے دن پھر آ گئے، تیسرے دن پھر آ گئے، اللہ نے وحی روک لی۔ اب 3-4 دن ہو گئے تو وہ تانے دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ نبی ہوتے تو بتاتے، اب نہیں بتایا اس لیے یہ نبی نہیں۔ مکہ مکرمہ میں چرچا ہو گیا تو کئی دن کے بعد، غالباً 15 دن کے بعد اللہ نے وحی بھیجی، اور وحی بھیجی تو وہ 3 سوالات کے جوابات نہیں بھیجے۔ پہلے یہ کہا نبی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی ہرگز آپ اس کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کام کل کو کر دوں گا، یہ ہرگز آپ نہیں کہیں گے مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ لگائیں گے۔ نبی کے لیے یہ تعلیم ہے، اس نبی کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوا، اور اس نبی کے ماننے والے جو ہے وہ بازار میں بیٹھے ہوئے اچھے لوگ بھی ہیں، سب کو ملا کے تو نہیں بولا جا سکتا، اچھے لوگ بھی ہیں، مگر زیادہ تر جو ہے وہ فن سے ناواقف اور جاہل قسم کے لوٹنے والے یہ سب بیٹھے، اور ہاتھ دیکھنے والے دکھانے والے تو ان کے پاس مذہبی علم ہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے کیا، ہاتھ میں کیا لکھا ہے؟ اور کچھ لوگ فال کھولتے ہیں، وہ فال کھولنا کیا ہے وہ تو ہمیں آج تک نہیں معلوم۔ اس سے جو ہے ہمارا سماج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، تباہی کے دہانے پر ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ مستقبل کے حالات کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے جتنا نبی کو بتا دیا، نبی نے جتنا امت کو بتا دیا، بس وہ ہے۔ اس کے علاوہ امکانی چیزیں ہیں، کوئی اللہ والے ہو، قلندر ہے، اللہ والا ہے، مجذوب ہے، کوئی بات بتا دیا ٹھیک ہے، وہ بھی دعوے کے ساتھ نہیں بتائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ، ٹھیک ہو بھی جاتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ تو نہیں کیا نا بھئی اللہ کر دے گا، جاؤ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرو ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو بازار میں بیٹھے ہیں ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، ایمان خطرے میں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حشر سے متعلق چند باتیں ذکر کی ہیں، اور مجھے یہ بتانا ہے تو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی
اللہ کو حق ہے، اللہ بتاتے ہیں قبر کے اندر کیا ہو رہا، وہ بھی بتاتے، نبی بتاتے ہیں۔ قیامت کب قائم ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، سب جنتی جنت میں جانے کے بعد پورے چلے گئے، جہنمی سب کے سب جہنم میں چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ساری باتیں اللہ بھی بتاتے، نبی بھی بتاتے۔ ان کے علاوہ تو نہیں بتا سکتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حشر سے متعلق یہ بات بتائی کہ دنیا میں جو نبی کا راستہ چھوڑ کر چلنے والے، نبی کے راستے کو، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر چلنے والے حشر کے میدان میں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، دانتوں سے کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش میں نے نبی کا راستہ کیوں نہیں اپنایا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ، یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نبی کے راستے پر چلا ہوتا۔ نبی کے راستے پر نہ چلنے کی وجہ کیا تھی؟ بہت ساری وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دوست کی باتوں پر چلتا تھا۔ دوست انسانوں میں بھی ہے، دوست شیطانوں میں بھی ہے، شیطان کے ایجنٹ انسانوں میں بھی ہے۔ تو آگے کی آیت میں اللہ کہتے وہ اس کے بعد کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا، نبی کے راستے پر چلا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس فلاں نے ہی مجھے کبھی نماز میں جانے سے روک لیا، مجھے قرآن پڑھنے سے روک لیا، میرا ذہن خراب کر دیا قرآن سے متعلق، اسلامی احکامات سے متعلق۔ قرآن کے ماہرین نے کہا کہ بھئی تم نے 3 طلاق دے دی، وہ تینوں ہو گئیں، تمہاری بیوی نکاح سے نکل گئی، اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے، آنے کے لیے بہت ایک ہی راستہ ہے، وہ دوسرا راستہ ہے، ابھی تو وہ نکلی ہوئی ہے۔ تو ایک دوست آئے گا، وہ بولے گا یہ سب علماء کا سب ہے، چھوڑو یار، وہ 3 طلاق ہوئے تب بھی تم اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھ سکتے ہو، اچھا رکھ لو، یہ رکھ لو، رکھ لیا، دوست کی بات سن کے اب زندگی گزار رہا ہے جی، اب اس سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بیوی سے، وہ خاص ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، وہ آ کے پوچھا جائے گا کسی دارالفتہ سے، مفتی سے کہ یہ 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر وہ ساتھ میں ملا ہوا ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، کیا حکم ہے؟ وہ جواب دے گا کہ یہ زنا کے حکم میں ہے۔ دوست نے کہہ دیا، بات مان لی، وہاں اللہ تبارک و تعالی وہ نامہ اعمال پڑھنے دیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ 10 سال تک تم نے برابر زنا کی زندگی گزاری۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی زنا ہی نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ جو 3 دینے کے بعد 10 سال اس کے ساتھ رہے، یہ سب تو زنا ہی تھا۔ وہ کہے گا نہیں، وہ میرے دوست نے بتایا تھا۔ اچھا، وہی وہ دوست کی وجہ سے ہی اب تم جو ہے اس کی سزا بھگتو گے جی۔ بہت ساروں نے 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں، دونوں نکاح میں ہیں، دونوں سگی بہنیں ہیں، جائز نہیں ہے۔ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، پہلا جو نکاح تھا وہ نکاح میں ہے، دوسرا جو نکاح کیا نا سگی بہن سے، پہلی بہن کے ہوتے ہوئے، پہلی بیوی ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کی سگی بہن سے نکاح کیا تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔
وہ چاہے کوئی بھی پڑھا لے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے حرم کا امام پڑھا دے تب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، جاہلیت میں ہو گیا، اب نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، کچھ مسلمان رکھے ہوئے ہیں، ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سوچنے بھی لگتے، تو کوئی دوست مل کے کہہ دیتا بھائی وہ تو اب کر لیا، کر لینے سے پہلے تھا، اب تو کر لیا نا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پر یہ 2-3 باتیں، ایسے بہت ساری ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں دوست ملا، اس نے روک لیا، پکڑ لیا، اور جو ہے وہ کہیں ہوٹل میں لے کے چلا گیا، اور یہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اور وہ جو نماز چھوٹی تھی اس نماز میں کوئی اللہ کے ولی تھے یا کوئی تھے، اور اتفاق سے اس ولی کی یا اس اللہ کے نیک بندے کی برکت سے اس نماز میں جتنے لوگ وہاں شریک تھے اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ یہ چلا گیا وہاں، جی اللہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نبی کے راستے پر چل لیا ہوتا، یہ میں نے کیا کر لیا، میں نے فلاں کو دوست بنا لیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت کرنے والی کتاب کے آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، شیطان، اور یہ شیطان کے ایجنٹ ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ آیتیں کب نازل ہوئیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا عقبہ ابن ابی معیط، یہ تجارت کے لیے باہر ادھر ادھر ممالک میں جاتا تھا، اور وہاں سے واپس آتا تھا تو مکے کے لوگوں کو دعوت کرتا تھا، عادت تھی۔ سفر سے واپس آیا، خوب کما وما کے آیا ہوگا، تو مکے کے مالداروں کو، رئیسوں کو، سرداروں کو جوڑ کر کے کھانا کھلاتا تھا، اور ایمان میں نہیں تھا، حالت کفر پر تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دعوت دی، اللہ کے نبی کو بھی دعوت دے دی، حالت کفر پر تھا، اللہ کے نبی کو دعوت دی، اللہ کے نبی چلے گئے، اور وہاں جا کر کے جب دسترخوان پر بیٹھے تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ بھائی میں جو ہے کھانا اسی وقت کھاؤں گا جب تم اس کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس زمانے میں مہمان کا بغیر کھائے کے چلے جانا یہ بہت بڑی رسوائی کی بات تھی، لہذا عقبہ ابن ابی معیط نے سوچا کہ بھئی یہ تو اب بغیر کھائے کے چلے جائیں گے تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، اب رہا یہ بات کہنا یا قبول کرنا تو یہ کر لیتے ہیں۔ تو اس نے قبول کر لیا، کہا اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کھا لیا کھانا، اب ہو گئی دعوت۔ اس کا ایک دوست تھا ابی ابن خلف، اس کو پتہ چلا کہ بھئی میرا دوست عقبہ ابن ابی معیط نے نبی پر ایمان لے آیا، اس کو معلوم ہوا تو دوڑا ہوا آیا، یہ تو نے کیا کر لیا؟ بھئی یار وہ میرے گھر آئے تھے، قریش کے بڑے آدمی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، میرے گھر آئے تھے، دسترخوان پر بیٹھ کے کھائے بغیر چلے جاتے تو میرا کیا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا میں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ تو نے غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ویسا۔ اب وہ سمجھانے لگا، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا اب کیا کروں، یہ تو ہو گیا، اب کروں کیا؟ تو ابی ابن خلف نے کہا جاؤ ان کے پاس،
اور جا کے ان کے چہرے پہ نعوذ باللہ تھوک دوں۔ کیسے دوست ہیں، اور یہ کیسی دوستی ہے۔ اور اس بدبخت نے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور وہ کام بھی کر لیا۔ یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، دونوں ذلت کی موت مرے، اس میں بدر میں دونوں مر گئے، عقبہ ابن معیط بھی، ابی ابن خلف بھی، وہ بھی دونوں مرے، اور آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا۔ ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی، حکم عام ہے سب کے لیے۔ جو دوست اپنے دوست کو دین پر چلنے سے روکتا ہے اور وہ رک جاتا ہے، ان سب کے بارے میں ہے۔ اس لیے پہلے تو دوستوں کو دوست بناتے ہوئے انتخاب کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا دینی فائدہ ہوگا یا نقصان، دین کو بنیاد بنانا ہے۔ اس سے دوستی رکھنے میں میرا دینی فائدہ ہے کہ نہیں ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو چھوڑ دو، مارو لات۔ باقی دنیا کو آپ دیکھیں گے نقصان اٹھائیں گے، دین بنیاد ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ قیامت کے بعد حشر کے میدان میں پیش آنے والا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بتایا کہ وہاں ایسا ہوگا، دوست کی وجہ سے جس نے دین کو چھوڑا، کسی حکم کو چھوڑا یا دین پر عمل کو چھوڑ دیا، دوست کی بات میں آ کر کے وہ سب جو ہے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں اس کی دوستی نہ رکھتا، اس کی بات نہ مانتا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں زندگی میں بتا دی۔ ایسے دوست ہیں تو ان کی دوستی ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آج بتا دی۔ جی اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ بھائی آپ کا جو ہے وہ کیا آپ کو جو ہے شوگر ہے، بی پی ہے اور کیا کیا بیماریاں ہیں، اس لیے آپ جو ہے وہ کیلا نہیں کھائیں گے، موز نہیں کھائیں گے۔ اگر یہ بتایا جائے تو ڈاکٹر کا احسان ہے کہ بھئی اس میرے ساتھ جو امراض ہیں اس کے لیے یہ زہر ہے کیلا، لہذا کبھی بھی نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر کا احسان مانیں گے۔ آپ کو جو ہے آخرت میں نقصان پہنچانے والی باتیں اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو ایسے دوست جو تمہیں دین پر عمل کرنے نہ دے وہ تمہیں آخرت میں بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ آج بتا دیا تو کیلا جیسے ہم چھوڑیں گے ویسے دوستوں کو چھوڑ دینا، یا تو ان کو اپنے دین پر لے آؤ، وہ نماز سے روکے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو نماز میں لے آئیں، تو آپ اس سے دوستی رکھو۔ اور اگر آپ اس کی بات سن کر ہوٹل چلے جاتے ہیں تو اس سے دوستی ختم کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ دین پر عمل میں رکاوٹ یہ جہاں جہاں سے پیدا ہو رہی ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دین پر عمل یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کی مانگ ہر رکعت میں کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہر کام کے اندر، لہذا اسی طریقے کو اسوہ حسنہ کو تلاشنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، بدکاروں کی صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، تیرے اولیاء کی صحبت عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں میں ذکر و اذکار میں لگنے والا دل عطا فرما، مسجد میں لگنے والا دل عطا فرما، عبادتوں سے بیزارگی پیدا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قلب کو پاک و صاف فرما، روح کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ رمضان ہی میں نہیں، اے اللہ رمضان کے بعد بھی آخری سانس تک نماز کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کی نماز قائم ہے اس کا دین قائم ہے، اور جس کی نماز قائم نہیں ہے اس کا دین خطرے میں۔ اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ نمازوں اور تلاوت کے ذریعے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عنایت فرما، دنیا میں عزت نصیب فرما، آخرت میں کامیابی نصیب فرما، اولاد کی اسلامی خطوط پر تربیت کی توفیق عطا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔